سب سے پہلے تو ان 3 بچوں کو جنہوں نے آج قرآن پاک حفظ مکمل کیا ہے، ان کی 10 سال بندی ہوئی ہے، ان کے والدین کو، اہل خاندان کو، ان کے اساتذہ کو، مدرسہ کے منتظمین کو، معاونین کو، سب اہل محلہ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ سب کا کسی نہ کسی درجے اس کام میں حصہ ہے، اور اللہ رب العزت کا ضابطہ یہ ہے کہ کسی کام میں جس کا بھی حصہ ہو، اللہ پاک اس کے حصے سے اس کو محروم نہیں کرتے، اس کو اس کا حصہ عطا فرماتے ہیں، اس حصے کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اللہ پاک ان بچوں کو قرآن پاک یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ادارے کو، یہ خدمت ادارے کے منتظمین کو، معاونین کو، مولانا یوسف مدنی کی پوری ٹیم کو اللہ رب العزت یہ خدمت جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات بچوں سے کروں گا، ایک آپ سے، پھر دعا ہوگی انشاءاللہ۔ بچے بادشاہ تینوں بیٹھے، آپ نے قرآن پاک یاد کیا ہے، اللہ پاک آپ کو مبارک کرے۔ یاد کر لیا ہے کافی ہے، یہ یاد رکھنا بھی ہے، یاد رکھنا بھی ہے۔ یاد کتنے عرصے میں کیا ہے؟ 2.5 سال، 3 سال میں۔ یاد رکھنا کتنے سال ہے؟ 5 سال کافی، 10 سال۔ یاد کرنے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑی تھی؟ یاد رکھنے کے لیے کوئی محنت کرنی پڑے گی یا ویسے ہی یاد رہ جائے گا؟ یاد کرنے کے لیے جتنی محنت کرنی پڑی تھی، کم از کم اس کا 1/4 حصہ تو محنت کرنی پڑے گی یاد رکھنے کے لیے۔ محنت کریں گے تو یاد رہے گا، محنت نہیں کریں گے تو یاد نہیں رہے گا۔ لاہور میں بیٹھا ہوں، میں گوجرانوالے کا ہوں، یہاں کی مثال سے بات کروں گا۔ پہلوان بننے کے لیے 1.5-2 سال کی محنت ریاضت کافی ہوتی ہے۔ اکھاڑے میں بیٹھ کر نکالے ہیں، تیل شیر لگایا، کشتیاں لڑی ہیں، پہلوان بن گیا ہے۔ پہلوان کہلوانے کے لیے 2-4 کشتیاں لڑنیاں کافی ہیں، ٹائٹل مل جاتا ہے۔ پہلوان رہنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اگر ورزش چھوڑ دے گا تو پہلوان رہے گا؟ اکھاڑا چھوڑ دے گا تو پہلوان رہے گا؟ بیٹھ کے نہیں نکالے گا تو پہلوان رہے گا؟ پہلوان بننے کے لیے 1.5-2 سال کی محنت کافی ہوتی ہے، لیکن پہلوان رہنے کے لیے ساری زندگی اکھاڑے سے تعلق ضروری ہے۔ اکھاڑے سے تعلق رہے گا تو پہلوان رہے گا، ورنہ ملک کا صدر بن سکتا ہے، پہلوان نہیں رہے گا۔ بات سمجھ آئی؟ وزیر اعظم بن سکتا ہے، پہلوان نہیں رہے گا۔ پہلوان رہنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اتنا پڑھتے بھی، آپ کا استاد آپ کو بتائے گا کہ آپ کو قرآن پاک پڑھنے سننے کا کوئی نہ کوئی، آپ دکان کریں، ملازمت کریں، جو مرضی کریں، چودھر کریں، سیاست کریں، معیشت جو مرضی کریں، لیکن قرآن پاک کے پڑھنے سننے کا اتنا معمول آپ کو رکھنا پڑے گا کہ آپ کو قرآن یاد رہے۔ محنت نہیں کریں گے، یاد نہیں رہے گا۔ اگلی بات، کب تک یاد رکھنا ہے؟ حدیث میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب سارے فیصلے ہو جائیں گے، جنت والے جنت میں جائیں گے، چلے جائیں گے، انٹر ہو جائیں گے، باقی لوگ تو جائیں گے کس پر؟ الاٹمنٹ پر۔ تیری یہ کوٹھی ہے، تیرا یہ کالونی ہے، تیرا یہ محلہ ہے۔ حافظ جائیں گے چانس پر، باقیوں کو تو جنت میں جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک سب کو لے جائے یار، ایک دفعہ اندر کر دے، پھر باقی دیکھ لیں گے۔ ایک دفعہ جنت میں انٹر ہو گئے نا، اللہ پاک حدیث میں آتا ہے، حضور نے فرمایا نہ اپنی جگہ تلاش کرنی پڑے گی، نہ پوچھنی پڑے گی،
سیدھا جنت لاہور کا نام نہیں ہے، کائنات کا نام ہے۔ جنت میں انٹر ہو یار، اللہ سب کو کرے۔ اپنا ٹھکانہ نہ پوچھنا پڑے گا نہ تلاش کرنا پڑے گا، سادہ سا ترجمہ کیا کرتا ہوں، اندر ہوتے ہی لوکیشن پکڑا دی جائے گی، سیدھا اپنی کالونی پہ پہنچے گا، اپنی ریاست میں پہنچے گا، اپنے ملک میں پہنچے گا۔ کہ حافظ چانس پر جائے گا۔ حافظ سے اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے، حافظ جی قرآن پاک پڑھتے چلے جاؤ اور جنت کی منزلیں طے کرتے چلے جاؤ۔ جہاں من الجنت والناس کہو گے وہاں تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔ یہ الاٹمنٹ ہے یا چانس ہے؟ چانس۔ اس کے ساتھ ایک بات حافظوں سے، میں خود ٹوٹا پھوٹا حافظ ہوں الحمدللہ، حافظوں سے ایک بات کہا کرتا ہوں کہ ایک تو اس وقت تک یاد رکھنا ضروری ہے، اگر یاد ہوگا تو پڑھیں گے نا، اور اگر یہی دنیا میں جیب کٹ گئی تو کیا کریں گے؟ کمائی کی ہے، مزدوری کی ہے، ملازمت کی ہے، تنخواہ جیب میں ڈالی ہے، گھر پہنچنے تک تنخواہ جیب میں ہے تو ہے، راستے میں کہیں گر گئی تو وہ تنخواہ ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اب جی قرآن پاک پڑھتے چلے جاؤ اور جنت کی منزلیں طے کرتے چلے جاؤ، یاد ہوگا تو پڑھیں گے۔ تو میں نے بتایا کب تک یاد رکھنا ہے؟ وہاں تک۔ اور ایک بات اور، اپنی رفتار بھی سیٹ کر رہے ہیں۔ دنیا میں تو ہمارے نزدیک حافظ کا کمال یہ ہے کتنی تیز پڑھتا ہے۔ ابھی رمضان شریف آ رہا ہے، 3-4 دن ہمارے چیک کرنے میں گزرتے ہیں، کون حافظ صاحب 1.5 گھنٹے میں پڑھتے ہیں، کون 1.25 گھنٹے میں پڑھتے ہیں۔ 3-4 دن ہم چیک کرتے ہیں، پھر جہاں تسلی ہوتی ہے وہاں باقی تراویح پڑھتے ہیں۔ پچھلے سال ایک ختم قرآن پہ تراویح میں گیا، میں ایک نوجوان کو، استاد جی مزہ آ گیا جی، ہمارے قاری صاحب 50 منٹ میں سب کچھ نمٹا دیتے تھے۔ میں نے کہا نمٹا ہی دیتے۔ کمال ہو گئی، ہمارے قاری صاحب 50 منٹ میں سب کچھ نمٹا دیتے تھے۔ میں نے کہا نمٹا ہی دیتے تھے۔ ہمارے یہاں 10 منٹ میں پڑھتا ہے سب سے اچھا حافظ ہے، جو 15 منٹ میں پارہ پڑھتا ہے ذرا کھلا ہے، اور جو 20 منٹ پڑھتا ہے تو آدھا گھنٹہ پڑھتا ہی رہنا ہے جی۔ وہاں سب سے اوپر کون جائے گا؟ وہ سب سے آہستہ پڑھتا ہے، سب سے آرام سے پڑھتا ہے۔ تو میں 2 باتیں حافظوں سے کہا کرتا ہوں، اپنے آپ سے بھی، کہ ایک تو اس وقت تک یاد رکھنا ضروری ہے، دوسری رفتار ابھی سے سیٹ کر لیں، کیونکہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، حافظ جی قرآن پاک پڑھو کما کنت ترتل فی الدنیا، جیسے دنیا میں اپنی موج میں آ کر قرآن پاک پڑھا کرتے تھے ویسے پڑھنا ہے۔ حدیث کے الفاظ کما کنت ترتل فی الدنیا، دنیا میں حافظ اپنی رفتار ہوتی ہے، موج میں بیٹھا پڑھا، جتنی موج میں اپنی جگہ بیٹھ کے پڑھا کرتا تھا نا، اس رفتار سے پڑھو، جہاں جاؤ، جہاں من الجنت والناس کہو گے وہاں تمہارا کیا ہوگا؟ ٹھکانہ ہوگا۔ ایک بات تو یہ، ایک بات میں عمومی طور پہ یہ عرض کرتا ہوں مختصراً، قرآن پاک نے اپنے بارے میں کچھ تقاضے، خود بھی کچھ تقاضے کیے ہم سے۔ ایک تو تقاضے وہ ہیں جو علماء بیان وہ بھی ٹھیک فرماتے ہیں، قرآن پاک خود ہم سے کیا مانگتا ہے، مجھ سے اور آپ سے۔ 2-3 باتیں عرض کروں گا۔ قرآن پاک سب سے پہلے ہم سے تقاضا کرتا ہے فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن پاک کی کچھ نہ کچھ تلاوت کرتے رہا کرو، جتنی آسانی سے کر سکو۔ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن پاک جتنا آسانی سے پڑھ سکو پڑھتے رہا کرو۔ اس کی حد کیا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس مسلمان کی روٹین میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہے، روٹین جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ 24 گھنٹے میں کوئی 10-15 کام ہم نے کرنے ہی ہوتے ہیں۔
روٹین ورک کسے کہتے ہیں؟ جو ہم نے کرنا ہی ہے، 8 کام 10 کام کرنا ہے، ان میں قرآن پاک کی تلاوت، جس کے معمولات میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہے، 24 گھنٹے میں کبھی موقع ملا کر لیا، کبھی نہ، روٹین میں، جس کے روٹین ورک میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہے، اس کا سینہ اجڑا ہوا گھر ہے، کل بیت الخرب، ویران گھر ہے۔ اور ایک بات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جس 4 دیواری کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کا معمول نہیں ہے، کبھی نہ کبھی کوئی تلاوت 24 گھنٹے میں ہوتی رہے، کسی نہ کسی وقت، ضروری نہیں 24 گھنٹے ہی ہوتی رہے، لیکن 24 گھنٹے میں کسی نہ کسی وقت قرآن پاک کی تلاوت کسی نہ کسی کو کرنی چاہیے۔ جس گھر کی 4 دیواری میں قرآن پاک کی تلاوت کا معمول نہیں ہے، وہ اجڑا ہوا گھر ہے۔ تو قرآن پاک کا مجھ سے اور آپ سے تقاضا ہے، کچھ نہ کچھ پڑھتے رہا کرے گا، خود بھی اور گھر میں بھی قرآن پاک کی تلاوت ہونی چاہیے۔ ایک تقاضا اور ہے قرآن پاک کا، حتیٰ تعلموا ما تقولون، قرآن پاک جب پڑھو نا تمہیں پتہ ہو کیا پڑھ رہے ہیں، حتیٰ تعلموا ما تقولون، زبان سے جو الفاظ بول رہے ہو نا تمہیں پتہ ہو کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ سادہ سی بات ہے، قرآن پاک کس کا کلام ہے؟ اللہ کس سے باتیں کرتا ہے؟ اس سے کرتا ہے، نہیں کرتا؟ اللہ کی باتیں پڑھ رہا ہوں اور سمجھنے کی ضرورت محسوس نہیں کر رہا، کتنی عجیب بات ہے۔ یہ سمجھ کے پڑھتا ہوں کہ میرا اللہ مجھ سے باتیں کر رہا ہے، اور سمجھنے کی ضرورت محسوس، کوئی بات سمجھ میں آنے والی ہے؟ اگلی بات، قرآن پاک میں کون باتیں کرتا ہے؟ اللہ پاک۔ کس سے کرتا ہے؟ نماز میں کون باتیں کرتا ہے؟ میں۔ کس سے کرتا ہوں؟ نہ اس کی سمجھتا ہوں نہ اپنی سمجھتا۔ دنیا میں ایسا ڈائلاگ کہیں دیکھا ہے؟ چلو کوئی مجھ سے باتیں کر رہا ہے، میں نہیں سمجھ رہا، یہ بات چلو کسی درجے سمجھ میں آتی ہے، میں ہی باتیں کر رہا ہوں اور میں ہی نہیں سمجھ رہا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ہم کرتے ہیں نہیں کرتے؟ وضو کر کے کرتے ہیں، ہاتھ باندھ کے کرتے ہیں، اللہ سے کرتے ہیں، کبھی ضرورت نہیں محسوس ہوئی کہ میں کیا کر رہا ہوں، اللہ سے کیا کہہ رہا ہوں، کوئی معافی مانگ رہا ہوں، کوئی چیز مانگ رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، پچھلی بات کر رہا ہوں، اگلی، اللہ سے باتیں کر رہا ہوں، مجھے پتہ نہیں کیا باتیں کر رہا ہوں۔ قرآن پاک کہتا ہے حتیٰ تعلموا ما تقولون، یہ قرآن پاک کے بارے میں بھی ہے اور نماز کے بارے میں بھی ہے۔ جو پڑھ رہے ہو تمہیں پتہ ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اپنے مالک سے کیا باتیں کر رہا ہوں اور میرا مالک مجھ سے کیا باتیں کر رہا ہے۔ یہ قرآن پاک کا تقاضا ہے، مجھ سے بھی ہے اور آپ سے بھی۔ ایک بات اور، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات فرمائی، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پہ قرآن پاک اتارا ہے، حق کے ساتھ اتارا ہے۔ کیوں اتارا ہے؟ اس کے مطابق لوگوں کے معاملات طے کریں آپ۔ یہ ہماری ضابطے کی کتاب ہے، قانون کی کتاب، لتحکم بین الناس بما اراک اللہ۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں جو کچھ آپ کو سمجھایا ہے، لوگوں کے معاملات طے کریں، ان کا مقدمات، ان کے معاملات، ان کی خوشی غمی، ان کا کاروبار، ان کے معاملات قرآن پاک کے مطابق ہونے چاہیے۔ کہ قرآن پاک خود مجھ سے تقاضا کر رہا ہے، ہاں آپ سے تقاضا کر رہا ہے۔ تو میں 3 باتیں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن پاک کا ہم سے خود تقاضا کیا ہے، ایک تو پڑھتے رہا کریں، دوسرا تقاضا کیا، سمجھ کے پڑھیں، ایک تقاضا اور بھی ہے، رتل القرآن ترتیلا، قرآن پاک کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں اور صحیح پڑھیں۔ یہ بات آج کل ہماری توجہ نہیں ہے ادھر۔ دیکھیں زبان کوئی بھی ہو، لفظ صحیح بولیں گے تو معنی صحیح ہوگا، لفظ غلط بولیں گے تو معنی صحیح ہوگا۔ انگریزی کا لفظ صحیح نہیں بولیں گے تو معنی صحیح رہے گا،
میں ایک مثال دیا کرتا ہوں. ایک جگہ تقریر کے لیے بیٹھا میں، ایک نوجوان قلم کاغذ لے کے بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا بیٹا کیا کرنے لگے ہو؟ آپ کی تقریر کا نوٹس لینے لگا ہوں. میں نے کہا نوٹس تھانے والے لیتے ہیں یار، تیرا کام نہیں ہے. نوٹس لینا کس کا کام ہے؟ نوٹس لینے ہیں تو لے لو. اب نوٹس میں اور نوٹس میں کوئی فرق ہے؟ ہاں بیٹا کو فرق ہے نوٹس میں اور نوٹس میں. لکھنے میں کیا فرق ہے؟ وہی نون واؤ ٹے سین، وہاں بھی ہے وہاں بھی ہے. بولنے میں فرق ہے نا. اگر میں نے نوٹس بولا ہے تو معنی یہ ہے کہ باقی طریقے کے پاس لکھوں گا. نوٹس کس نے لینا ہے؟ اگر لفظ صحیح نہیں بولا تو معنی صحیح رہے گا. انگریزی کا لفظ صحیح غلط بولیں گے تو معنی بدلے گا. عربی کا بھی بدلے گا کہ نہیں بدلے گا؟ اور قرآن میں صرف معنی ہی بدلے گا، خدا جانے کیا کچھ بدلے گا. اس لیے قرآن پاک کا تقاضا ہے پڑھو، صحیح پڑھو یار. انگریزی سیکھے بغیر صحیح ہو جاتی ہے؟ انگریزی سیکھے بغیر صحیح بول لیتے ہم، اور قرآن سیکھے بغیر صحیح بول لیں گے؟ نہیں یار. بڑوں کو بھی قرآن پاک پڑھنا چاہیے، اپنا تلفظ صحیح کرنا چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت صحیح کرنی چاہیے. لفظ غلط بولیں گے معنی غلط ہوگا. یہ نہیں کہ انگریزی کا لفظ غلط بولے تو معنی غلط ہوتا ہے، اور قرآن کو پڑھے تو نہیں غلط ہوتا ہے. اور اپنے فیصلے قرآن پاک کے مطابق کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے گائیڈ بک کے طور پہ دیا ہے. پڑھیں بھی، رہنمائی بھی حاصل کریں، اپنے فیصلے اس کے مطابق کریں، اور اس کے ذریعے اللہ رب العزت کو راضی کریں. قرآن پاک قیامت کے دن ہمارے سب کے حق میں یا خلاف گواہی دے گا. القرآن حجت اللہ کا او علیہ کا. رسول صاحب کا ارشاد گرامی ہے، قرآن پاک نے تیرے بارے میں گواہی ضرور دینی ہے. اگر معاملات صحیح رکھے ہیں تمہارے حق میں گواہی دے گا، اور اگر معاملات صحیح نہیں رکھے تمہارے خلاف گواہی دے گا. اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کے تقاضے اور حقوق کسی نہ کسی درجے میں پوری کرنے کے توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک کو ہمارے حق میں گواہ بنا دے، ہمارے حق میں گواہی دے. قرآن پاک کی گواہی ہمارے خلاف نہ ہو. ان گزارشات کے ساتھ ان بچوں کو، والدین کو، اہل خاندان کو، مدرسہ کے منتظمین، معاونین سب کو مبارکباد دیتا ہوں. اور ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت ان بچوں کو قرآن پاک کا علم عطا فرمائے، فہم نصیب فرمائے، خدمت کے مواقع نصیب فرمائے، اور زندگی بھر یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.